بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک کی فضیلت۔ احادیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، یہ سورہ دلوں میں پیوست کر لو، یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے، اور وہ سورہ تبارک المالک ہے۔ سورہ ملک کا اردو ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ وہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربط نہ پاؤ گے۔ پھر نظر اٹھا کر دیکھو کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر ڈال کر دیکھو، تمہاری نظر تھکی ہاری اور عاجز ہو کر لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے نزدیک کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں پر مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے جوش مارنے کی آواز سنیں گے، گویا وہ غصے سے پھٹ رہا ہے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے داروغہ ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، مگر ہم نے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم محض بڑی گمراہی میں ہو۔ اور کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ پس انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اب دوزخ کے رہنے والے ہی دور کیے جائیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات کو چھپاؤ، ایسے ظاہر کرو، یقیناً وہ دلوں کے بھیدوں کو جانے والا ہے۔ کیا وہی ذات نہ جانے جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین خوب باخبر ہے؟ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، سو اس کی راہوں میں چلو اور اللہ کی روزی کھاؤ، اور اسی کی طرف تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ تو وہ یکایک ہلنے لگے۔ تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھروں کی بارش کر دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اور ان سے پہلے بھی لوگ جھٹلا چکے ہیں، تو دیکھ لو میرا انکار کرنے کا انجام کیسا ہوا۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلائے اور سکڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی تھامنے والا نہیں، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہارے لیے لشکر ہے؟ کافر تو محض دھوکے میں ہے۔ کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں اڑ گئے ہیں۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے زیادہ ہدایت پر ہے، وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلتا ہے؟ کہو، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ کہو، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس عذاب کو قریب دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کے تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ کہو، بھلا دیکھو، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، ہم پر رحم کرے، تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا؟ کہہ دو، وہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ کہو، دیکھو، اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے؟